وہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے کہ بخش جی سماعت فرما لیجیے، بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی۔ کہتے ہیں عشق نام کے گزرے تھے ایک بزرگ، کہتے ہیں عشق نام کے گزرے تھے ایک بزرگ، ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے کے ہیں۔ کہتے عشق نام کے گزرے تھے ایک بزرگ، ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے کے ہیں۔ یہ فراق تھے اور اب غالب کا نظریہ عشق کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ عقل کہتی ہے کہ پی شیر و شکر، عقل کہتی ہے کہ پی شیر و شکر، عشق کہتا ہے کہ پی خون جگر۔ عقل کہتی ہے کہ مالا مال ہو، عشق کہتا ہے کہ پائے مال ہو۔ عقل کہتی ہے تخت شاہ نہ ملے، عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے۔ عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو، عشق لے جاتا ہے کوئے یار کو۔ تو یہ جب کے ہے قصے کہ جب آدم بھی نہ تھے، عشق کی واردات کی کار فرمائیاں ہیں، عشق کی واردات کچھ بھی نہ تھی، عشق کی واردات کچھ بھی نہ تھی۔ انہیں اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا تھا، ورنہ عشق کی واردات کچھ بھی نہ تھی، عشق کی واردات کچھ بھی نہ تھی، عشق کی واردات کچھ بھی نہ تھی۔ عشق معصوم ہے، بدنام ہوا جاتا ہے، عشق کی واردات کچھ بھی نہ تھی، عشق
یہ سب حسن کی کار فرمائیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں جان چکا حسن کی منزل ہے تجارت. میں جان چکا حسن کی منزل ہے تجارت. نہ تم سے شکایت نہ رقیبوں کا گلہ ہے. میں جان چکا حسن کی منزل ہے تجارت. نہ تم سے شکایت نہ رقیبوں کا گلہ ہے. لے ڈوبا فقط حسن ہی یوسف کو وگرنا منڈی میں کہیں آ کے پیمبر بھی بکا ہے. عشق کی بات اور بڑھ گئی بات بڑھ گئی. بڑھ گئی بات سیدھے جواب دیتا ہوں. ٹیڑے سوال کرتے ہیں. بڑھ گئی بات برا ہے. وہ کہتے تھے اقرار کرنا برا ہے. بڑھ گئی بات عشق کی واردات کچھ بھی نہ تھی. بڑھ گئی بات کچھ بھی نہ تھی. دوسرا شعر ملائے دو. پیدا کیا زمانے کو کل سے پیدا کیا زمانے کو ورنہ یہ کائنات ہوئی لفظ کن سے یہ مخلوق کل گیا نور احمد سے سب راز کھل. محمد گلستو علی برگ گل بود فاطمہ اندراں بوئے گل. چوترش برآمد حسین و حسن معطر شد از وی زمین و زمن. بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی ورنہ یہ کائنات سے پیدا کیا زمانے کو ورنہ یہ کائنات کچھ بھی نہ تھی. اب حضور حاصل بحث شعر پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیے گا. کہ اے گناہوں کے جانچنے والے اے گناہوں کے جانچنے والے ارے بخش دیتا تو بات اے اللہ سن تجھ کو کریم جان کے میں نے گناہ کیے بخش دیتا تو بات
بڑا کریم ہوں میں، بخش دیتا تو بات بھی نہ تھی، بخش دیتا تو بات بھی نہ تھی۔ اے اللہ قدم قدم پہ بھروسہ تھا تیری رحمت کا، بخش دیتا تو بات بھی نہ تھی، دیتا تو بات بھی نہ تھی، بخش اے اللہ بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی۔ کیوں کہ وہ کون ہے؟ اے اللہ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت؟ وہ کون ہے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت؟ ہمیں گناہ بھی کرنے کو زندگی کم ہے، بخش دیتا دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی، بخش دے۔ اے اللہ حضور اس شعر میں ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ بغیر دلیل کے ناسخ نہیں منسوخ ہوتا ہے، لہذا پھر دعویٰ سماعت فرمائیے اور اب کے اس کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت؟ مل گئی فرصت وہ کون ہے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت؟ ہمیں گناہ بھی کرنے کو زندگی کم، زندگی کم، زندگی کم، زندگی کم ہے۔ کیوں کہ ہم پیدا ہوئے اذان ہوئی، پیدا ہوئے اذان ہوئی، اور جب مرے ہوئی نماز۔ اتنی سی دیر کا تو حساب لیتا ہے، بخش دے گا۔ ایک گناہ وہ بھی نوجوانی کا، ایک گناہ یہ میں نے ایک جو یہ میں عرض کر دوں کہ یہ ایک کا تصور فلسفے میں جو ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے اہل علم کا مجمع ہے، لیکن میں عرض کر دوں کہ ایک کا تصور فلسفے میں دو آدھوں کا، یعنی دو کا آدھ جو ہے وہ ایک ہے، یا دو آدھوں کا مجموعہ، لہذا ناتمام سا ہے۔ پھر سن لیجئے، ایک اسی لیے ایک استعمال کیا ہے۔ ایک گناہ وہ بھی نوجوانی کا، اب یہ نوجوانی کا گناہ اس لیے عرض کر دوں کہ جوانی ٹھہری دیوانی، تو اس کا تذکرہ کیا ہے؟ خطا دیوانہ پن کی قابل معافی تلافی ہے۔ ایک گناہ خیرت کو یہ ضد تھی نہ لٹتی جوانی، اسی ضد پہ میں نے جوانی لٹا دی۔ ایک گناہ وہ بھی نوجوانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ ایک گناہ وہ بھی نوجوانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ پر جو تیرا اعتبار کرتے ہیں، حشر تک انتظار کرتے ہیں۔ اے اللہ سن، یہ رند اتنے گناہ نہیں کرتے جتنے پرہیزگار کرتے ہیں، بخش دے۔
بحث تو آپ سنیں گے، لیکن آ گیا میرے ذہن میں، سن لیں، شعر تو بہت سنتے ہیں، فتویٰ سن لیں۔ اچانک آ گیا، بس وہ میں نے سنا نہیں، آپ سنیں۔ بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی۔ سماعت فرمائیے کہ منکر شعر نہیں، میں نے کہا ہے فتویٰ سنا رہا ہوں۔ منکر رحمت خدا رہنا، حضور پھر سن لیں، منکر رحمت خدا رہنا، ارے کفر ہے اتنا پارسا رہنا، بخش دیتا تو انسان جب سے عالم شعور میں آیا، یہ زمانہ جتنے بھی فلسوف اس کائنات میں گزرے، خواہ ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی ملت سے ہو، ان سب کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ اس کائنات میں جب تک کسی شے کی ضد نہ ہو کبھی شناخت نہیں ہوتی۔ اچھے کو برے کی ضرورت ہے، گرم کو سرد کی ضرورت ہے، دن کو رات کی ضرورت ہے، سفید کو سیاہ کی ضرورت ہے۔ اسی اصول پر میں شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے کہ ہم نے گناہ کیے تو نمایاں ہوا کرم، ہم نے گناہ کیے تو نمایاں ہوا کرم، ہم بے گناہ ہوتے تو کہتا کریم کون۔ حضور ہم نے گناہ کیے تو نمایاں ہوا کرم، ہم بے گناہ ہوتے تو کہتا کریم کون۔ تو اب ایک بات کہہ دوں، فرشتے پوچھیں گے محشر میں پاک بازوں سے، گناہ کیوں نہ کیے، کیا خدا رحیم نہ تھا بخش دے۔ ہم نے گناہ کیے تو نمایاں ہوا کرم، ہم نے گناہ کیے تو نمایاں ہوا کرم، ہم بے گناہ ہوتے تو کہتا کریم کون۔ فرشتے پوچھیں گے محشر میں پاک بازوں سے، گناہ کیوں نہ کیے، کیا خدا رحیم نہ تھا بخش دیتا۔ حضور یہ باتیں جو میں نے عرض کی، ان کا تعلق لفظی بحث سے تھا، منطق سے تھا اور فلسفے سے تھا، حقیقت سے نہیں۔ یہ سب لفظی باتیں تھیں، خالی مجاز تھا۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر حقیقت سننا چاہتے ہیں تو سماعت فرما لیں، موت برحق ہے، لا ریب فیہ، ایک دن موت آئے گی، ہم قبر میں جائیں گے، وہاں فرشتے آئیں گے، ہم سب حساب دیں گے۔ حقیقت یہ ہے، میں نے جو کچھ پڑھا یہ مجاز تھا، اس کا تعلق حقیقت سے نہیں تھا۔ جب آئیے حقیقت کی طرف چلتا ہوں، میں نے سوچا کہ جب میں قبر میں جاؤں گا اور میری قبر میں فرشتے آئیں تو میں کیسے حساب دوں گا۔ سماعت فرمائیں، بخش دیتا تو بات دوں۔ اب یہ بحث جو ہے یہ حقیقت سے ہے کہ جب جاؤں گا میں قبر میں
جب جاؤں گا میں قبر میں فرشتے آئیں گے پوچھیں گے من ربوں کا من دینوں کا من ربوں کا من دینوں کا من رب جب جاؤں گا میں قبر میں فرشتے آئیں گے پوچھیں گے من ربوں کا من دینوں کا من ربوں کا من دینوں کا من ربوں کا من دینوں کا تو کہہ دوں گا میں کہ اے اللہ میں ان تیرے فرشتوں کو حساب تو دے دوں مگر تو بھی سوچ لے انہوں نے مجھ کو سجدہ کیا تھا میں وہی آدم ہوں بخش دے حضور قبر میں 72 گھنٹے سوال و جواب کے لیے وقت ہیں. اس کے بعد وقت سحر شروع ہو جاتا ہے. اگر حساب صرف قبر تک محدود رہتا تو یقین جانیے میں بخشا جاتا، لیکن نہیں. خدا نے ان 2 فرشتوں کے علاوہ ہر انسان کے ایک دائیں کاندھے پہ ایک بائیں شانے پر فرشتے بٹھا رکھے ہیں. اچھے عمل کرتا ہوں یہ لکھتا ہے، برے عمل کرتا ہوں یہ لکھتا ہے. یہی دونوں فرشتے کرام الکاتبین بحضور حضرت خداوند میرا نامہ اعمال پیش کریں گے. جب یہ میرا نامہ اعمال پیش کریں گے ان کو کیا جواب دوں گا؟ سماعت فرمائیں کہ اے اللہ، لیکن یہ منظر آنکھوں کے سامنے رہے کہ یہ میرا نامہ اعمال بحضور حضرت خداوند پیش کریں اور میں کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ، یاد آتی ہے مجھے صبح ازل کی گفتار جبکہ باندھی تھی میرے سر خلافت کی دستار، اور ان سارے فرشتوں نے کہا تھا یک بار ہم تیری حمد کو موجود ہیں اے پروردگار. تو جو اس خاک کے پتلے کو خلافت دے گا یہ جہاں ظلم و جور سے پر کر دے گا. اللہ کہے گا ہاں میں نے جب کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میرے مولا جب میں بنانا تھا ابھی تو مجھے بنا رہا تھا انہوں نے اعتراض کیا. تو آج آخری دن ہے، میری بات سن لے کہ گناہ اعمال میرا حد سے سیاہ ہے لیکن میرے معبود فرشتے نے لکھا ہے اور تو دانا و بینا، تجھے ہر شے کا پتا ہے. یہ روز ازل مجھ سے خلافت پہ خفا ہے. اس کی تحریر پہ دوزخ کی اجازت کیسی؟ ارے بخش دے بخش دے بخش دے ورنہ میں کہہ دوں گا خلافت کیسی. بخش دے یہ باتیں فرشتگان الہیہ کی، یہ بات میری باتیں اگر صرف فرشتوں تک محدود رہتی تو یقین جانیے میں بخشا جاتا، لیکن نہیں. بحث آگے بڑھتی ہے یوں کہ خدا سمیع بھی ہے اور بصیر بھی. میں نے جو فعل جہاں کیا اس نے دیکھا، میں نے اور میں بندہ یہ بھی درست، تو معبود درست، میں عبد یہ بھی درست، تو کریم یہ بھی درست، اور میں گناہگار یہ بھی درست. جی ہاں سن لیجئے، تو اللہ اور یاد کر لیں کام آئے گا. جی ہاں یہ گر بتلائے جا رہا ہوں. تو اللہ
بالکل درست. میں بندہ یہ بھی درست, تو معبود یہ بھی درست, میں عبد یہ بھی درست, تو کریم یہ بھی درست, میں گناہگار یہ بھی درست. تو اے اللہ اب حساب لینا ہے, آجا حساب لینے. میں گناہ لاؤں تو کرم لا, میرے گناہ زیادہ ہو جہنم دے دے اور تیرا کرم زیادہ ہو جنت دے دے. میں نے سوچا کہ خدا خالق کریم رحیم ستار غفار رؤوف رزاق اور رحمان ہی نہیں, وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی. اگر قیامت کے دن اس نے فرما دیا کہ آج میں قہر کروں گا, آج میں جبر کروں گا, ایک پلڑے کے اندر تیرے گناہ اور دوسرے پلڑے کے اندر اپنا قہر اور اپنا جبر رکھوں گا, تو کیسے حساب دوں گا؟ یہ تو بات جب تھی کہ جب ایک طرف کرم اور ایک طرف میرے گناہ رکھے جاتے, لیکن اگر ایک پلڑے کے اندر وہ اپنا قہر اور دوسرے پلڑے کے اندر وہ اپنا جبر رکھے اور ایک طرف میرے گناہ رکھے, تو کیسے حساب دوں گا؟ سماعت فرمائیے. اس کے بارے میں جو میں نے اللہ سے عرض کی ہے وہ آپ بھی سن لیں کہ اے اللہ تو نے حساب لے کے دی جنت, تو پھر یہ بدلہ ہوا. یہ کام تو میں مخلوق بھی کر سکتا تھا, اچھا کرتا, برا کرتا, اس اچھے کا بدل اچھا دیتا, برے کا بدل برا دیتا. لیکن سن, تو نے حساب لے کے دی جنت, تو پھر یہ بدلہ ہوا. مزہ تو تب ہے کہ بخشے حساب سے پہلے بخش دیتا. باتیں تو بحث برائے بحث کی ہیں, لیکن جہاں تک میرے یقین کا سوال ہے وہ میں عرض کر دوں کہ ہم آدم کی ہے اولاد. سنائے داور محشر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم آدم کی ہے اولاد, سنائے داور محشر. جنت 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 تو ہمیں باپ کے ورثے میں ملے گی. بخش دیتا دو بات اور حضور اولاً اگر یہ یقین ہے کہ مجھے جنت تو باپ کے ورثے میں ملے گی, لیکن مرضی کے مالک ہیں. اگر قیامت اپنی جس کو جی چاہیں وہ بخش دیں, جس کو جی چاہیں نہ بخشے. اگر قیامت کے میدان میں فرما دیا کہ یہ میدان قیامت ہے, یہاں وراثت نہیں چلا کرتی, تو پھر کیا کروں گا؟ اس کے لیے کیا جواب دیا ہے وہ سن لیں کہ محشر میں تیری شان نظر آئے گی, محشر میں تیری شان نظر آئے گی اور دنیا یہ پریشان نظر آئے گی. اور اے اللہ سن, بخشے گا نگر ہم سے گناہگاروں کو, اے جنت تیری ویران نظر آئے گی. سوچتا ہوں کہ شاید جنت کی ویرانی کے پیش نظر بخش دیں, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ فرما دے کہ جنت آباد ہوتی ہے, تجھے کیا؟ جنت ویران ہوتی ہے, تجھے کیا؟ میں جانوں میری جنت. تو اگر یہ فرما دیا اور جہنم کی طرف مجھے لے جایا گیا, تو یہ حقیقت ہے کہ جب جہنم کی طرف لے جائیں گے تو وہ تو جنت کے دروازے کے آگے سے گزاریں گے, تو میں بھی گزروں گا.
تو جب میں اس دروازے کو دیکھوں گا تو پھر استاد ذوق کی زبان میں جو شعر پڑھوں گا، جب اس دروازے کو دیکھوں گا جنت کے دروازے کو، تو جو کچھ کہہ کر گزروں گا وہ آپ بھی سن لیں کہ اے اللہ، اے اللہ، ایسی 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 جنت کو کیا کروں لے کر، اے اللہ ایسی ایسی جنت کو کیا کروں لے کر، اے جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہو عشق کی واردات کچھ بھی نہ